کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. صدقے کے متعلق یہ مختلف قسم کی ہمیں احادیث مبارک ملتی ہیں. میں آپ کو احادیث کا ایک مجمع اور خلاصہ بتاؤں. ایک بندہ آتے ہیں یا صلاح کس پہ خرچ کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے اوپر خرچ کرو. اس جگہ سے لے کر صدقہ نہ جاننے والوں تک پہ جہاں جدھر جیسے جس انداز سے خرچ کر لو صدقہ. اچھا بولنا صدقہ، بہتر چلنا صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا صدقہ، پڑوسیوں پہ، دوستوں پہ، یاروں پہ، گاہکوں پہ، جس انداز سے بھی ہم رہ لیں ان کے اوپر خرچ کریں تو یہ صدقہ ہے. اب یہ تمام تر چیزیں تو صدقہ ہیں. اب میں آپ کو ایک راہ دینے لگا ہوں. آپ یہ دیکھو کہ ضرورت کیا ہے، صدقے کو ویسے ڈھال لو. یہ نہ ہو کہ وہ بھوکا ہو ہم اسے اچھا لباس دیں. یہ ثواب تو ہوگا، سمجھ نہیں ہوگی. تو اس لیے جہاں پر ہم نیکی کرتے ہیں سمجھ بھی ساتھ اپنا لیں، معاملے حل ہو جائیں گے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشتہ دار میں تکلیف کا سامنا ہے، گرمیاں ہیں، اے سیوں کا یا اسی طرح پنکھوں کا مسئلہ ہے تو پنکھا لے کے دے دیا. اور اسی طرح کوئی رشتہ دار ہیں کھانے کا کچھ نہیں ہے تو کھانا دے دیا. یا وہ ادھار کا معاملہ ہے تو جی کدھر ہے ہم آپ کی ادائیگی کر دیتے ہیں. یا جس جیسے انداز کے بھائی آپ کو ضرورت کیا چیز ہے ویسے ہی ہم اگلے کو دے دیں. تو آج کل ایک جو حفاظ حضرات ہوتے ہیں یہ بچوں کو لوگوں کے بچوں کو حفظ کرواتے ہیں. تو جو بھی بندہ اپنے بچے کے حفظ کے پروگرام میں آتا ہے ایک مٹھائی کا ڈبہ اور 7 سفید سوٹ لے کر آتا ہے. تو حفاظ حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سفید سوٹوں کی اتنی لائن ہوتی ہے کہ پوچھو نہیں، ضرورت سے بھی زیادہ. اور باقی جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے وہ ہماری پوری ہوتی ہی نہیں ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو پوچھ لیا جائے. یہ میں آج کل کا انداز و دور بتا رہا ہوں. ہم کسی کی اگر مدد کرتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، یا کوئی ہم کسی کے ساتھ اچھے انداز سے اترتے ہیں تو سب سے پہلے بہتر طریقہ جو میری نظر میں ہے اگلے سے پوچھ لیا جائے. یا یہ لحاظ ہے کہ وہ اگلا بتائے گا نہیں تو ڈائریکٹ پیسے دے دو، کیونکہ پیسے میں آ کر وہ کوئی چیز بھی اپنی ضرورت کی خرید سکتا ہے. لیکن اگر ہم نے سفید سوٹ یا کوئی ایسی چیز دے دی تو وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. تو وہ اسے جیسے ہم نے دیا ہے ویسے ہی کرنا پڑے گا. تو یہ صدقے کے متعلق ہے کہ اگلے کی ضرورت کا خیال مکمل طریقے سے رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں نیکی کی نیکی مل گئی ہے اور اگلے کا سینہ بھی ٹھنڈا ہو، وہ قبول بھی فرمائے اور مزے بھی ہوں. جی اس کے بارے میں آپ کو بات بتاؤں. یہ ایک اسلحہ ہے، یہ ایک مجبوری ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میرے کل کی آواز وقت گزر گیا، مجلس ختم، لیکن وہ بات ختم نہیں ہے، اپلوڈ ہے. کوئی بھی کہے گا اوہو حضرت میں نے تو آپ کی یہ سنت کو اٹینڈ ہی نہیں کیا. نہیں آپ بے فکر رہیں، تشریف لے آئیے. ایک انٹر پہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے. کنواں بھی بننا، بادل بھی بننا. جو ہمارے پاس آتے ہیں تو الحمدللہ پانی اور یہ خیر کا ذریعہ، جو نہیں آتے بادل برس کے ایک انٹر پہ. میں نے ایک دوست کو یہی عرض کی، میں نے کہا آپ ہمارے کورس میں تشریف لائیے گا. کہا انشاءاللہ آئیں گے. میں نے کہا محترم اگر آپ نہ آ سکے نا تو انشاءاللہ میں آپ تک کورس لاؤں گا، اسے دیکھ لیجئے گا. تو کتنے ایسے دوست ہیں جو رابطے میں ہیں، سعودیہ تک سے کالیں. جو تصویر والے ہیں جو تصویر اندر فٹ کرتے ہیں، ایک تصویر کھینچتے ہیں. جی ہاں، اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک ہے تصویر کی ڈیفینیشن، تعریف، تصویر کیسے کہتے ہیں. ایک ہے تصویر کا حکم کہ تصویر کے بارے میں اللہ رسول کیا کہتا ہے. تصویر کی تعریف کے متعلق علماء میں اختلاف ہے. اور میں آپ کو اگر آسان لہجے میں بتاؤں تو تصویر علماء کی نظر میں 3 قسم کی ہے. ایک وہ جو سایہ دار ہوتی ہے، جیسے کہ اسٹیچو، جس طرح آج ہماری لباسوں کی دکانوں پہ ایک بت کھڑے ہوتے ہیں جس کے اوپر ہم یہ لباس لٹکا لیتے ہیں. یہ اس کے بارے میں تو گنجائش نہیں ہے، اسے چھوڑنا چاہیے. یہ سایہ دار تصویر ہے. اور دوسری پرنٹ تصویر جو کاغذوں پہ ہوتی ہے عام طور پہ اور تیسری یہ موبائل کی ڈیجیٹل تصویر. تو اس کے بارے میں جو یہ تیسری تصویر ہے موبائل کی، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. آدھ علماء ایک طرف ہے کہ یہ تصویر ہے ہی نہیں، یہ ایک عکس ہے جس کی مثال ہم جیسے شیشے کے سامنے آ جاتے ہیں، جس کی مثال جیسے ہمارا ایک کیا کہتے ہیں یہ دھوپ میں سایہ ہوتا ہے. اور جو دوسری تصویر پرنٹڈ ہے تو علماء کا اتفاق ہے کہ حرام ہے، لیکن وہیں پہ علماء کا اتفاق ہے کہ مجبوری میں جائز ہے. جیسے نوٹ پہ لگی قائد اعظم کی تصویر، اور اسی طرح آئی ڈی کارڈ پہ لگی، یا اسی طرح پاسپورٹ پہ لگی ہوئی عمرہ حج کے لیے جانا، یا اسی طرح ہمارے جو بچوں کے اسکول ایڈمیشن فیس فارم وغیرہ جیسے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو باقی یہ چیز جادو ہے.
दिए जा रहे हैं। جی ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اسے بے جا استعمال نہ کیا جائے۔ بے جا کا مطلب ہے کہ کہیں جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور ہم نے اپنی سیلفیاں لینی شروع کر دی، اور اس کے بارے میں تو کتنے ایک نقصان کے پہلو بھی نظر آئے ہیں۔ ایک بندہ ہے، وہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اس نے اپنی سیلفی کھینچی، خبر یہ آئی کہ وہ اس کا پیر پھسلا اور پھر نیچے گر گیا، اب فضول کام اور مر گیا۔ تو اس وجہ سے اس چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو ایسے انداز سے انسان کو تصویریں جیسے آپ نے محفوظ کرنے کے لیے کیا، جی جی محفوظ کرنے کے لیے ایک تو کھینچنا اور ایک محفوظ کرنا، اس میں کوئی فرق ہوگا؟ اس میں دو فرق اس انداز سے ہیں کہ ایک ہے تصویر، ایک ہے ویڈیو۔ تو ویڈیو میں وہ ویڈیو جو عام طور پہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ہر وہ منظر جو عام طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، یہ جائز ہے تو اس کی ویڈیو بھی جائز ہے۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ ہے موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، عام طور پہ دیکھنا جائز ہے تو اس کو ویڈیو کے اندر بھی دیکھنا جائز ہے۔ ویڈیو کا معاملہ حکم الگ ہوگا اور تصویر کا الگ ہوگا، اور تصویر کے متعلق 3 حصوں میں تقسیم کر کے بتا دیا ہے، اور باقی جو ویڈیو ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے کھول دیا ہے۔ ہاں، جو چیز عام طور پہ دیکھنا ایک عورت جا رہی ہے، نہ ہمارے میں ہم نہیں دیکھ سکتے، اسی چیز کو ہم ویڈیو کے اندر بھی نہیں دیکھ سکتے، تو اس کے اندر بھی فرق ہوتا ہے۔ کسی کا کوئی سوال؟ عام موبائل بغیر تصویر والے موبائل میں اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے؟ نہیں، کوئی بھی ایسے کہتے ہیں کہ اس میں آواز آتا ہے، فلانا ڈھمکانا سی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں، یہ چیز اگر اس چیز کو لیتے چلے جائیں گے تو ہمارے لیے زندگی میں رہنا مشکل ہو جائے گا، پھر جنگلوں پہاڑوں میں دوڑنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو موبائل استعمال ہی نہیں کرتے۔ نہیں، یہ بے وقوفی ہے میری نظر میں۔ اللہ، ایک صحابی میں نے عرض کیا آ رہے تھے، ان کے پاس بال اجڑ ہوئے، نبی علیہ السلام نے کوئی کنگھی شنگھی نہیں ہے جو یہ کر لے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے وہ تو استعمال کرو۔ یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا۔ تو ایک بیان میں نے مولوی صاحب کی بات سنی، ایک بندہ تھا، اس نے کہا میں سنت اپناؤں گا، اور الفاظ تو اچھا ہے، اظہار کس طرح کا کہ انہوں نے مٹی کے برتن شروع کر دیے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسے تھے۔ بھائی ٹھیک ہے، لیکن اسے اس انداز سے تم ضروری قرار دو کہ تم گھر والوں کو بھی تنگ کر دو، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کو تو پھر مشورہ دینا پڑے گا، گاڑی کو چھوڑ دو، گدھے پہ بیٹھو۔ آقا کے دور میں ایسا تھا، پھر لیتے چلے جاؤ گے تو پھر تو اور سارے مسئلے ہیں۔ اور یہ اللہ کی آج نعمتوں میں ایک نعمت ہے، جو کل تک غیر تک دین نہیں پہنچا تھا، آج کتنے حضرت مفتی تقی عثمانی ہوں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، پیر ذوالفقار صاحب ہوں، جو بھی ہمارے بڑے حضرات ہیں، انہی کے اوپر ہے اور ان کی بات پھیل رہی ہے۔ تو یہ ایک یہ بات ہے، یہ چھری جیسی ہے۔ اب سیب کاٹ کے مہمان کے سامنے رکھو تو مہمان نوازی ثواب، لیکن اگر اسی مہمان کے پیٹ میں گھساؤ تو قتل حرام۔ تو اب یہ ہمارے استعمال پہ کہ کس طرح کرتے ہیں۔ یہ جیب میں موجود پیسے کی طرح ہے، کیا برائی خرید رہی ہیں یا اچھائی؟ تو یہ ہمارے استعمال پہ انتظار کر رہا ہے۔ یہ ہمارا ایک ایک بٹن یا تو عین جنت تک لے کر جا رہا ہے، یہ ایک ایک بٹن عین جہنم تک لے کر جا رہا ہے۔ حضرت مولانا قاضی عبدالحلیم صاحب کے پاس ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ممکن ہے کہ اس کا بھی کل قیامت کے دن سوال ہو۔ کوئی کہے نا کہ اللہ ہم تک بات نہیں پہنچی تھی، تو اللہ رب العزت پوچھیں گے جیب تک تمہاری بات آ چکی تھی، قرآن موجود تھا پڑھا نہیں، ویڈیو موجود تھی اللہ والوں کی، اس انداز سے تم کوئی چیز اگر مسئلہ جان سکتے تھے۔ آج کتنی چیزیں آسان ہو چکی ہیں، تو ذرائع آسان ہو چکی ہیں منزلوں تک پہنچنے کے لیے۔ اگر آج بھی نہیں اپنائیں گے تو کب اپنائیں گے؟ اور اس کے مقابلے میں ہم غیر کو دیکھیں، اسی کو تو وہ پکڑے ہوئے ہیں۔ آج ایک بچہ رضائی کے اندر بھی بیٹھ کر، وہ رضائی میں تنہائی میں نہیں محفل میں ہے، اور اس کی یا تو محفل اچھی ہے یا تو بری ہے، ایک ہی انٹر اسے یا تو جہنم تک رب کی ناراضگی یا تو جنت تک رب کی خوشی تک اور رضا تک لا رہا ہے۔ اب یہ اٹس اپان اس، ہم پہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے اوپر ہے، اپنے اوپر۔ جیسے یہ خود ہماری زبان، گالی دو تو گناہ اور اخلاق اپنا ہو تو ثواب، تو یہ موبائل بھی زبان جیسی ہے۔ ہمارے دوست ہیں، ہمارے انتقال کے سامنے بیٹھے تھے جی، اپنا ہی کوئی کوٹھی مسجد ہے، بڑی مسجد، ہنستے ہیں وہاں کے کیا نام صحیح۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ دریا خان میں رہتے ہیں، وہاں پنجاب کے علاقے میں وہ سلوا پرندے بیٹھے کہتے کیا کرتے؟ جی 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 جی، آپ بولے وہاں تمہارے سستے ہیں، وہاں سستے ملتے ہیں، تو تم مجھے کراچی لے جانا ہے، مطلب اپنا موبائل نمبر تو بولتا ہے میں موبائل رکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ان معاملے میں نا ہم جذباتی طور پہ جب فیصلہ کرتے ہیں نا، میں ایسے بندوں کو بڑے ہی کیونکہ وہ اب سمجھداری کی بنیاد پہ نہیں، جذبات کی بنیاد پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو گویا اب ان کو ان کی عقل کے مطابق سمجھانا ہو تو ایسے جی صحیح۔ تو میں ایسے بندوں کو کیا کہتا ہوں، تو اب اگر ایسی بات ہے نا، تو آپ کی نظر میں اگر رکھنا برا ہے نا، تو پھر مجھے آپ کے ذہن میں یہ بھی تو بتائیں، کچھ ایسے اللہ والے ہوں گے جن کو آپ اچھا کہتے ہیں تو ضرور کہتے ہوں گے،
ان کی جیب میں موبائل ہے یا نہیں؟ جی 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 ماشاء اللہ. تو مطلب یہ کہ ضرورت کو استعمال کرنا چاہیے. جی انشاءاللہ اگلا کورس سوچتا رہتا ہوں. میں آپ کو پتہ ہے یہ جو کورسز کے پیچھے میرے وجوہات کیا ہیں کہ یہ کورسز کیوں بناتا ہوں، کیسے جا رہا ہوں، کچھ دیکھا کہ محسوس کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو الحمدللہ وہ کورس بنا لیا.